I love Islam. 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا بہت ہی پیارا پروگرام جس کا نام ہے بچوں جی ہاں پیارے بچوں، ایک بار پھر ہم آپ کے لیے یہ پروگرام لے کر آئے ہیں۔ اس پروگرام کے ذریعے ہم بہت ساری باتیں، دینی باتیں سیکھتے ہیں، جو سیکھتے ہیں نا جی۔ ہمارے اس پروگرام کا جو بنیادی مین پرپس ہے وہ ہے اسلام کے بنیادی عقائد۔ جی ہاں پیارے بچوں، اس پروگرام کے اندر ہم سیکھتے ہیں کہ ہمارا پیارا دین اسلام ہمیں کیا عقائد بتاتا ہے۔ فضل بھائی عقائد کیا؟ احمد بھائی، عقائد کا مطلب یعنی بلیو، کہ ہمیں کن باتوں پہ بلیو کرنا چاہیے اور کیسا بلیو کرنا چاہیے۔ جی ہاں پیارے بچوں، عقائد کا مطلب ہوتا ہے یعنی اسلام نے جو ہمیں جن باتوں پر بلیو کرنے کا حکم فرمایا کہ کن باتوں پر کیا بلیو کرنا ہے، کن باتوں کے بارے میں ہمیں کیا کانسیپٹ بنانا چاہیے، اس کو ہم عقائد کہہ سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اس پروگرام کے اندر جو ہمارا مین پرپس ہوتا ہے، بنیادی ہمارا جو مقصد ہوتا ہے، وہ اسلام کے بنیادی عقائد سیکھنا ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے پچھلے پروگرام کے اندر ایک بہت ہی پیارے ٹاپک پر بات کی تھی۔ جی ہاں، اور وہ ٹاپک تھا ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری امی جان کے بارے میں۔ پیارے بچوں، ہم نے سنا تھا کہ اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو بھی ایمان عطا فرمایا، آپ کے داداؤں کو بھی ایمان عطا فرمایا، آپ کے نانا جان کو بھی ایمان عطا فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی آبا و اجداد آئے، جتنے بھی آپ کے اوپر کے خاندان کے لوگ تھے، دادا، پردادا، نانا، پرنانا، حضرت آدم علیہ السلام تک، سب کو اللہ پاک نے ایمان عطا فرمایا۔ ہم نے الحمدللہ پچھلے پروگرام کے اندر یہ باتیں سنی تھی۔ اور پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی بہت ہی اہم ٹاپک ہے۔ بچوں کیا ہے وہ بھی بہت اہم ٹاپک ہے؟ جی ہاں، وہ کیا ٹاپک ہے میں آپ کو ٹاپک کا نام بھی بتاؤں گا، اور اس پر ہم انشاءاللہ بہت ساری باتیں بھی سنیں گے۔ لیکن آئیے اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت سناتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت میں تین بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہوں کو بخش دے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے وہ ہے پیارے بچوں اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت۔ جی ہاں بچوں، کیا ٹاپک ہے آج کا؟ جی ہاں پیارے بچوں، آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے۔ ویسے تو ہمیں بہت سے لوگوں سے محبت ہوتی ہے، ہمیں اپنی امی سے محبت ہوتی ہے، ہمیں اپنے ابو سے محبت ہوتی ہے، اپنی بہن سے محبت بھی ہوتی ہے، اپنے بھائی سے محبت بھی ہوتی ہے، اور جو ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں ہمیں ان سے بھی محبت ہوتی ہے۔ محبت ہونی بھی چاہیے اور محبت کرنی بھی چاہیے اور محبت ہوتی بھی ہے۔ اور پیارے بچوں، ہمیں اپنے مال سے، اپنے پیسوں سے بھی کیا ہوتا ہے؟ لگاؤ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ہمیں اس سے لگاؤ ہوتا ہے، جبھی تو ہم اس مال کو کیا کرتے ہیں؟ چھپا کے رکھتے ہیں، ہاں سیو کر کے رکھتے ہیں، اپنی پاکٹ میں رکھتے ہیں تو کسی کا ہاتھ نہ پڑ جائے، کوئی چور اس پیسوں کو لوٹ کے نہ لے جائے۔
یعنی جبھی تو ہم اس مال کی بھی کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں. جی ہاں پیارے بچوں، لیکن یہ ساری محبتیں اپنی ایک طرف، یہ ساری محبت ایک طرف، ماں باپ کی محبت ایک طرف، دوستوں کی محبت ایک طرف، بھائی بہنوں کی محبت ایک طرف، پیسوں سے لگاؤ ایک طرف، لیکن پیارے بچوں سب سے اہم محبت جو ہے وہ ہے اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت. کس کی محبت ہے سب سے اہم؟ پیارے بچوں سب سے اہم محبت کس کی ہے؟ اللہ پاک کی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہیں. جی ہاں پیارے بچوں، اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا کیا ہے؟ ضروری ہے. ایمان لانا کیا ہے؟ ضروری ہے. لیکن پیارے بچوں یہ ایمان لانا اسی وقت درست ہوگا جب ہم اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں گے اور درست محبت کریں گے. سچی محبت کریں گے اور درست محبت کریں گے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بلڈنگ ہوتی ہے، بلڈنگ بنتی ہیں، بڑی بڑی بلڈنگز ہوتی ہیں، کوئی 12 فلور کی ہوتی ہے، 14 منزلیں بھی ہوتی ہیں اور 20 منزلیں بھی ہوتی ہیں، منزلیں بھی ہوتی ہیں، کوئی 8 10 تو 12 منزلیں بھی ہوتی ہیں. یعنی بہت ساری مختلف بلڈنگز بنتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا نا. لیکن پیارے بچوں جب وہ بلڈنگ بنتی ہے نا تو سب سے پہلے اس بلڈنگ کے اندر کیا چیز بنائی جاتی ہے؟ گراج بنایا جاتا ہے. کار رکھنے کے لیے گراج بنایا جاتا ہے. جی عبداللہ بھائی. پیارے بچوں جب بھی کوئی بلڈنگ بنتی ہے تو سب سے پہلے اس بلڈنگ کی بنیاد بنتی ہے. کیا بنتی ہے اس کی؟ ہاں جی ہاں پیارے بچوں جب بھی کوئی بلڈنگ بنتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا سب سے پہلے اس کی بنیاد بنتی ہے. بھائی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ سفیان بھائی بنیاد اس کو یوں سمجھ لیں کہ جب کوئی بلڈنگ بنتی ہے تو پہلے ایک زمین میں گڑھا کھودا جاتا ہے، اس میں سریے لگائے جاتے ہیں، سیمنٹ ڈالی جاتی ہے اور بجری ڈالی جاتی ہے. یعنی اس بلڈنگ کو، کیونکہ جب کوئی بڑی بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے تو اتنی بڑی بلڈنگ کھڑی کرنی ہے تو اس پر ہوا آئے، تیز ہوائیں چلتی ہیں تو وہ بلڈنگ گر نہ جائے، کوئی اور حادثہ نہ ہو جائے. تو سب سے پہلے اس کے جو بنیادیں ہوتی ہیں اس کو مضبوط کیا جاتا ہے. کیا کیا جاتا ہے اس کو؟ جی ہاں پیارے بچوں جب بھی کوئی بلڈنگ بنتی ہے تو پہلے اس کی بنیادوں کو مضبوط کیا جاتا ہے. اس میں سریہ لگایا جاتا ہے، اس میں سیمنٹ کا بہت استعمال کیا جاتا ہے، اس میں بڑے بڑے پتھر بسا ہو کر لگائے جاتے ہیں تاکہ اس کی بنیاد مضبوط ہو. جتنی بلڈنگ بڑی ہوگی اس کی بنیاد بھی اتنی ہی مضبوط کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ عمارت کسی حادثے کا شکار نہ ہو. تو پیارے بچوں جس طرح بڑی عمارت تیار کرنے کے لیے اس کی بنیاد کا ہونا ضروری ہوتا ہے، ایسے ہی پیارے بچوں ایمان کی جو عمارت ہے، ہماری نماز ہے، ہمارا روزہ ہے، قرآن پاک پڑھنا ہے، حج کرنا ہوتا ہے، درود شریف پڑھنا ہوتا ہے، ذکر کرنا ہوتا ہے. تو پیارے بچوں جتنے بھی یہ اعمال ہیں نا یہ گویا کہ ایک بلڈنگ کی منزل کی طرح ہے، ٹھیک ہے، ایک بلڈنگ کے فلور کی طرح ہے. اور اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے، جی ہاں پیارے بچوں اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ ان تمام نیک کاموں کے لیے بنیاد ہے. کیا ہے وہ تمام نیک کاموں کے لیے؟ جی ہاں پیارے بچوں جب تک اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی عمل بھی فائدہ نہیں دیتا. کوئی بھی عمل فائدہ نہیں دیتا. یعنی اس کو یوں سمجھ لیں کہ کوئی شخص حج کرے، کوئی شخص کیا کریں؟ حج کریں، ٹھیک ہے، وہ نماز بھی پڑھے، وہ روزے بھی رکھے، وہ زکوٰۃ بھی دے، وہ صدقہ بھی ادا کرے، وہ زکوٰۃ بھی دے دے، صدقہ بھی ادا کرے، لوگوں کے ساتھ اچھا کام بھی کرے، قرآن پاک بھی پڑھے، درود شریف بھی پڑھے، اللہ کی عبادت بھی کرے، جتنے بھی کام ہیں اگر وہ یہ سارے کام کرتا ہے لیکن معاذ اللہ
وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کا آخری نبی نہیں مانتا، استغفر اللہ، تو پیارے بچوں اس کا کوئی بھی عمل اس کو فائدہ نہیں دیتا، نہیں دے گا۔ کیوں نہیں دے گا؟ کیونکہ اس نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نہیں کری۔ یعنی جس طرح اللہ پاک سے محبت ہونا یہ ایمان کے لیے ضروری ہے، ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہونا بھی ایمان کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ جی ہاں پیارے بچوں، یہ بات آپ بھی ذہن میں رکھیں، یعنی کوئی شخص اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا یا آپ سے سچی محبت نہیں کرتا ہیں، آپ سے آپ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں بولتا ہو، تو پیارے بچوں ایسا شخص مومن نہیں ہوتا، ایسا شخص مسلمان نہیں ہوتا۔ یعنی مسلمان ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے، ایمان کے لیے جس طرح اللہ پاک کی محبت ضروری ہے، ایسے ہی اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی ضروری ہے۔ آپ نے پہلا کلمہ پڑھا ہوگا، جی کس کس کو آتا ہے آپ میں سے؟ چلیں کون سنائے گا؟ عبداللہ بھائی آپ سنائیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ماشاءاللہ عبداللہ بھائی آپ نے جو کلمہ سنایا، احمد بھائی، عبدالسبحان بھائی آپ سے بھی سوال ہے، سفیان بھائی آپ سے بھی سوال ہے کہ عبداللہ بھائی نے جو کلمہ سنایا اس میں اللہ پاک کے نام کے ساتھ کن کا نام آیا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ہاں پیارے بچوں، یعنی پہلے کلمے کے اندر بھی، یعنی پہلا کلمہ بھی ہمیں یہ میسج دے رہا ہے کہ جس طرح اللہ پاک کو ایک خدا سمجھنا، اللہ پاک ہی کو عبادت کے لائق سمجھنا ضروری ہے، ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کا رسول سمجھنا ضروری ہے۔ تو پیارے بچوں، کرس مدنی چینل کے ناظرین، پہلے کلمے کے اندر بھی ہمیں یہ بات پتہ لگتی ہے کہ اللہ پاک کی محبت کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ضروری ہے۔ اور پیارے بچوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ سب سے زیادہ ہونی چاہیے، سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اپنی امی کی محبت کے مقابلے میں بھی کس کی محبت زیادہ ہونی چاہیے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں اپنے ابو کی محبت کے مقابلے میں کس کی محبت زیادہ ہونی چاہیے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جی ہاں پیارے بچوں، ساری چیزوں سے بڑھ کر محبت ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک ہے، میں آپ کو وہ حدیث پاک سناتا ہوں جس کے اندر خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں سکھائی ہے کہ سب سے زیادہ محبت ہمیں اللہ کے حبیب سے ہونی چاہیے۔ حدیث پاک ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ بچوں اس کا ترجمہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی ایک اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر پسندیدہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی پیارے بچوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حدیث پاک میں سکھایا کہ ہمیں اپنے والد سے بڑھ کر محبت کس سے کرنی چاہیے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہمیں تمام لوگوں سے بڑھ کر محبت کس سے کرنی چاہیے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو پیارے بچوں، اگر ہم ایسی محبت کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم کون ہو جائیں گے؟ سچے مومن۔ آئیے پیارے بچوں، میں آپ کو ایک اور بہت ہی پیاری حدیث پاک سناتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ پاک سے محبت رکھتا ہے، پیارے بچوں آپ کو بھی حدیث پاک سننی ہے اور سن کر کوشش کرنی ہے، اس کو یاد بھی رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ بتائی کہ جو اللہ پاک سے محبت کرتا ہے، محبت رکھتا ہے، وہ قرآن پاک سے محبت رکھتا ہے۔ اور پیارے بچوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جو قرآن پاک سے محبت کرتا ہے، محبت رکھتا ہے، وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے صحابہ اور میرے رشتہ داروں سے محبت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو اللہ سے محبت رکھتا ہے وہ کس سے محبت رکھتا ہے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہاں بالکل، آپ نے صحیح بتایا۔ لیکن جو حدیث پاک ہم نے سنی اس میں کیا الفاظ تھے کہ جو اللہ سے محبت رکھتا ہے وہ قرآن سے محبت رکھتا ہے۔ جو اللہ سے محبت رکھتا ہے وہ قرآن سے محبت رکھتا ہے۔ جو قرآن سے محبت رکھتا ہے وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے۔ اور جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے وہ پیارے آقا کے صحابہ کرام سے بھی محبت رکھتا ہے اور ان کے ستاروں سے بھی محبت رکھتا ہے۔ جی ہاں پیارے بچوں، وہ آپ کے صحابہ سے بھی محبت بھی رکھتا ہے اور آپ کے رشتہ داروں سے بھی۔ محبت رکھتا ہے۔ الحمدللہ، ہمیں اللہ پاک سے محبت رکھنی چاہیے۔ ہمیں اللہ پاک سے محبت ہے اور ہمیں قرآن پاک سے بھی کیا ہے؟ محبت ہے۔ ہمیں پیارے آقا سے بھی کیا ہے؟ محبت ہے۔ ہمیں آپ کے صحابہ سے بھی کیا ہے؟ محبت ہے۔ اور ہمیں آپ کے رشتہ داروں سے بھی کیا ہے؟ محبت ہے۔ تو پیارے بچوں، جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والا ہے وہ صحابہ سے بھی محبت رکھتا ہے اور پیارے آقا کے رشتہ داروں سے بھی۔ محبت رکھتا ہے۔ فضیل بھائی، سارے مسلمان ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ عبدالسبحان بھائی، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ سارے ہی مسلمان جو ہیں، جتنے مسلمان دنیا میں ہیں، سب اللہ پاک سے محبت بھی کرتے ہیں اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرتے ہیں۔ لیکن عبدالسبحان بھائی، اس محبت کی وجہ سے جو کام انہیں کرنے چاہیے وہ سب نہیں کرتے، وہ سب نہیں کرتے۔ جیسا کہ فار ایگزامپل نماز پڑھنا۔ اب جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی بات کرتا ہے اور جو سچی محبت کرنے والا ہوگا وہ نماز چھوڑنے والا نہیں ہوگا۔ جی ہاں پیارے بچوں، سچی محبت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہمیں فرمائی ہیں ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے اور جن باتوں سے ہمیں منع کیا ہے ان باتوں سے ہمیں پیچھے ہٹنا چاہیے، رکنا چاہیے۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، جس کا مطلب یہ ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جو سچی محبت کرنے والا ہوگا وہ نماز چھوڑنے والا نہیں ہوگا۔ ایسے ہی جو یہ کہتا ہے کہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہوں وہ جھوٹ بولنے والا نہیں ہوگا۔ وہ جھوٹ بولنے والا نہیں ہوگا۔ وہ کسی کی برائی کرنے والا نہیں ہوگا۔ وہ کسی سے لڑائی کرنے والا نہیں ہوگا۔ کسی کی غیبت کرنے والا نہیں ہوگا۔ وہ لوگوں کو دھوکہ دینے والا نہیں ہوگا۔ جی ہاں پیارے بچوں، اللہ پاک سے اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا ہوگا وہ ان کی باتوں پر عمل کرنے والا ہوگا اور جن باتوں سے اللہ اور اس کے حبیب نے منع فرمایا ہے ان باتوں سے پیچھے ہٹنے والا ہوگا، بچنے والا ہوگا۔ پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک بہت ہی پیاری بات میں آپ سے بھی شیئر کرتا ہوں اور پیارے بچوں میں آپ سے بھی شیئر کرتا ہوں کہ جس طرح جو جسم کی غذائیں ہوتی ہیں یعنی جو کھانے ہوتے ہیں جیسے بریانی، قورمہ، ربڑی، کھیر، تو جس طرح یہ جو غذائیں ہوتی ہیں جسم کی جو غذائیں ہیں تو ان غذاؤں میں لذت ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے کہ لذت۔ تو پیارے بچوں ایسے ہی ایمان کے اندر اعمال میں لذتیں ہوتی ہیں۔ کیا ہوتی ہیں؟ لذتیں۔ کیا ہوتی ہیں بچوں؟ لذتیں۔ فضل بھائی، عبادت کی لذت اور ایمان کی لذت کیسے پتہ لگتی ہے؟ عبداللہ بھائی، جس طرح کھانوں کی جو لذت ہوتی ہے جی۔ وہ ہر ایک کو پتہ نہیں لگتی۔ اور مثال کے طور پر کوئی بیمار ہے، اب اس کے سامنے اگرچہ بریانی ہو، وہ بریانی اگر کھائے بھی، کھانی نہیں چاہیے اس کو، ڈاکٹر منع کرتے ہیں، ڈاکٹر اس کے لیے خاص غذا لکھتے ہیں، لیکن اگر وہ کھائے گا تو بریانی کتنی ہی لذیذ کیوں نہ ہو، وہ جو ڈش ہوگی، وہ جو کھیر ہوگی، وہ جو ربڑی ہوگی، وہ کتنی ہی لذیذ ہی کیوں نہ ہو،
لیکن اس بیمار کو مزہ نہیں آیا. تو پیارے بچوں جس طرح بیمار کو وہ جو کھانا ہے جو لذیذ کھانا بھی ہو اس کی لذت محسوس نہیں ہوتی، تو ایسے ہی اگر کوئی شخص مسلمان ہے، کوئی شخص کیا ہے مسلمان ہے لیکن اس کی جو روحانی پاور ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے جسمانی پاور ہے جسم میں طاقت ہو، ایسے ہی پیارے بچوں جب بندہ مسلمان ہوتا ہے، ایمان لے کر آتا ہے، اللہ پاک اس کو ایمان عطا فرماتا ہے تو اس کو ایک روحانی پاور نصیب ہوتی ہے. کیا نصیب ہوتی ہے اس کو؟ روحانی پاور. اب روحانی پاور اگر اسٹرونگ ہو، یعنی وہ مضبوط ہو، وہ اچھی ہو، جس طرح جسم کی اگر جسم اچھا ہو، کوئی بیماری نہ ہو، کوئی مرض نہ لگا ہوا ہو، کوئی بیماری نہ ہو، تو ہم کوئی کھانا کھائیں گے تو ہمیں اس کھانے کا ٹیسٹ ملے گا، اس کھانے کی لذت ملے گی. تو پیارے بچوں ایسے ہی اگر ہماری روحانی پاور یعنی ہماری جو اللہ پاک نے ایمان کی روحانی پاور عطا کی ہے اگر وہ اچھی ہو، اگر وہ کیا ہو اچھی ہو، تو پیارے بچوں ہمیں ایمان کی اور جو نیک کام ہم کرتے ہیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، اچھے کام کریں گے تو ہمیں ان کی بھی لذت محسوس ہوگی. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. بھائی روحانی پاور کیسے اچھی ہو رہی؟ سفیان بھائی روحانی پاور اچھی ہونے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں ہمیں بتایا ہے کہ ایمان کی جو مٹھاس ہوتی ہے، ایمان کی جو لذت ہوتی ہے وہ کس کو نصیب ہوتی ہے. جی ہاں پیارے بچوں اور کرس مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی حدیث پاک سنیں اور اس حدیث پاک کو سن کر عمل کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ آپ کو بھی ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت محسوس ہوگی. وہ حدیث پاک کیا ہے؟ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمانی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس کے اندر تین چیزیں ہوں، جس کے اندر تین چیزیں ہوں. تو پیارے بچوں ہمارے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا جس میں یہ تین چیزیں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا. سبحان اللہ. اب وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ جی ہاں پیارے بچوں آپ کو بھی وہ یاد کرنی ہے اور زندگی بھر ان کو یاد رکھ کے ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے. پیارے بچوں پہلی چیز جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول اس کے نزدیک تمام چیزوں سے پیارے ہوں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. یعنی دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں، دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، پیسے ہیں، گاڑی ہے یا گھر ہے یا سونا ہے یا پیارے بچوں چاندی ہے، دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب سے بڑھ کر محبوب اور پیاری ذات پیارے بچوں وہ اللہ اور اللہ کے رسول ہونے چاہیے. کون ہونے چاہیے؟ اللہ اور رسول. جی ہاں پیارے بچوں سب سے بڑھ کر محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے ہونی چاہیے. اور دوسری چیز جو آپ نے ارشاد فرمائی بچوں وہ یہ تھی کہ جو کسی سے محبت کرے، جو کسی سے کیا کرے؟ محبت. تو ارشاد فرمایا لا یحبہ الا للہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محبت صرف اللہ پاک کے لیے کرے. سبحان اللہ. یعنی آپ نے کسی کو دوست بنایا تو اس کو دوست بنانا ہے اس کا پیسہ دیکھ کے نہیں کہ اس کا بہت پیسے ہوتے ہیں تو اس کا دوست بنا لوں گا اس کو میں تو مجھے اچھی اچھی چیزیں کھلائے گا. ایسے دیکھ کے دوستی نہیں کرنی چاہیے. ایسے ہی کوئی بہت خوبصورت ہے اس کو دیکھ کے بھی دوستی نہیں کرنا چاہیے. بلکہ دوستی کیوں کرنی چاہیے؟ اللہ کی محبت کی وجہ سے، اللہ کی محبت کی وجہ سے. کوئی نماز پڑھتا ہے، کوئی قرآن پڑھتا ہے، کوئی اچھے کام کرتا ہے تو ہمیں اس سے دوستی کرنی چاہیے. ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ اس سے دوستی کرنی چاہیے. وہ کیوں کریں گے دوستی اس سے؟ کیونکہ وہ اچھا بندہ ہے. کیونکہ وہ اچھا بندہ ہے. جی ہاں پیارے بچوں ایسے بچوں سے دوستی کرنی چاہیے کہ جو اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں اور ان سے محبت بھی اس لیے کرنی چاہیے کہ وہ اللہ پاک سے محبت کرتے ہیں. اور پیارے بچوں تیسری چیز جو ہمارے پیارے آقا نے ارشاد فرمائی وہ ارشاد فرمائی کہ وہ شخص جس کو اللہ پاک نے ایمان عطا فرمایا، اللہ پاک نے اس کو ایمان دیا، وہ مسلمان ہو گیا. اب وہ مسلمان ہونے کو اتنا پسند کرتا ہے کہ اگر اس کو کوئی آگ میں بھی ڈال دے،
کیا کرتے؟ کوئی اس کو آگ میں بھی ڈال دے ہاں پھر بھی وہ مسلمان ہونا ختم نہیں ہوتا پھر بھی وہ اسلام کو چھوڑنا پسند نہیں ہوتا جی ہاں پیارے بچوں، یعنی جو شخص اسلام کو اتنا پسند کرے کہ کوئی شخص اس کو آگ میں ڈال دے، وہ یہ تو پسند کر لے کہ مجھے آگ میں ڈال دیا جائے لیکن اسلام میرا چھوٹ جائے، اس بات کو وہ پسند نہیں کرتا، تو پیارے بچوں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص بھی ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا۔ سبحان اللہ یعنی 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات تو کیا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ پسند کرنا چاہیے، اور دوسری بات کہ جس سے بھی محبت کریں، کیوں محبت کرنی چاہیے؟ اچھا بندہ اللہ کی بات کرتے یعنی کسی سے اگر محبت کریں تو اللہ پاک کے لیے کریں، کسی سے محبت کریں تو اللہ پاک کے لیے کرے اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ اسلام کو چھوڑنا کبھی بھی قبول نہیں کرنا ہاں تو پیارے بچوں، کرس مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج ہم نے اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بارے میں گفتگو سنی۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنی اور اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرمائے اور پوری زندگی ہمیں اسلام پہ استقامت عطا فرمائے۔ تو پیارے بچوں نیت کر لیں کہ ہمیشہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کریں گے، ہمیشہ مسلمان رہیں گے، ہمیشہ نیک لوگوں سے محبت کریں گے، آمین۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کے پیارے پیارے پروگرام دیکھنے کے لیے پیارے بچوں کرس مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ I love Islam. 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 بچوں کا مدنی چینل